میم ٹیچر سے ایم پی اے تک کا سفر کیسا تھا؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ جس طرح اپنا ویژن لے کے چل رہی ہیں، پورے پنجاب کو بہترین بناتی جا رہی ہیں۔ شاید یہ میں میڈم مریم صاحبہ کی ورکر ہوں، وقتاً فوقتاً ان کے کان میں یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں اور ہمیں لگیا سے فوراً سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو ہمیں ضرورت ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سستی کاہلی چھوڑ کر ایکٹیو طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن کر رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیوز لڑ دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ماجد رندھاوا ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں لیا کی ایک ایسی بیٹی سے جو کہ سرکاری ٹیچر تھی۔ انہوں نے اپنی جاب چھوڑی، پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا۔ آج وہ ایم پی اے ہیں اور لیا کی تقدیر بدلنے جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیہ عطا شانی صاحبہ، ان سے جانتے ہیں میم ٹیچر سے ایم پی اے تک کا سفر کیسا تھا؟ ٹیچر کا سفر تو بہت دور رہ گیا، اب تو صرف ایم پی اے بننے کے بعد جو ہمارے لیا میں درپیش حالات ہیں، کوشش یہی ہے کہ لیا کو جلد سے جلد ترقی کرتا دیکھیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ جس طرح اپنا ویژن لے کے چل رہی ہیں، پورے پنجاب کو بہترین بناتی جا رہی ہیں، اسی تیزی کے ساتھ لیا میں بھی کام ہوتا رہے اور لیا بھی ہمارا بگ سٹیز سے کہیں بھی پیچھے نہ رہے، اور انشاءاللہ بی بی مریم کی قیادت میں یہ ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا میم، جب آپ نے جاب کو چھوڑا، جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں، تو آپ کو نہیں لگا تھا کہ اب میں کہاں جا رہی ہوں، شاید ایم پی اے بھی نہ بن سکوں، جاب کو بھی چھوڑ دیا؟ نہیں، مجھے کوئی ایز سچ فنانشل کرائسس یا کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ الحمدللہ میرے ہسبینڈ بزنس مین تھے اور ان گورنمنٹ کی پے سے مجھے کوئی ایز سچ کہہ لیں کہ گھر کے حالات میں کوئی ایسا پازیٹیو وہ پلس پوائنٹ نہیں نظر آ رہا تھا کہ اس پے سے میرا گھر چلتا ہو۔ الحمدللہ میرا ہسبینڈ بزنس مین تھا، ان کی ہی جو حالات، انہوں نے جو مجھے سپورٹ دی ہوئی تھی، پیسے کی کمی کا سامنا کبھی بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اگر میں جاب کر رہی تھی تو بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کر رہی تھی، اور اس ٹائم بھی میں اپنی گاڑی پر ہی جایا کرتی تھی، اور 9th 10th کی بچوں کے لیے اس وقت بھی میں رول ماڈل تھی۔ اور وہ بچیاں آج مجھے جب ملتی ہیں وہ کہتی ہیں میڈم آپ ہی وہ واحد ٹیچر تھیں جو اپنے پورے اسکول میں ہمیں اپنی ہیڈ سے بھی زیادہ پسند تھی، اور اس وقت بھی میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل رکھا ہوا تھا۔ اور اب اس سیاسی حالات میں بھی میں چاہتی ہوں کہ اپنی آنے والی لیا کی بچیوں کے لیے ایک رول ماڈل سیٹ کروں کہ ہم اچھے پازیٹیو وے سے چل کر اپنے لیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، جس طرح میں کوشش کر رہی ہوں۔ آپ نے میرا خیال ہے پہلے انٹرویو میں میرے سے پوچھا تھا لیا کے لیے کیا کام کریں گی، میرا خیال ہے اس وقت میرے انٹرویو دیکھ لیں، اس میں نے کہا تھا میں کوشش کروں گی کہ ہمارا میڈیکل کالج ہو جائے، اور جو ہمارے یونیورسٹی ہے وہ اس میں چاہتی ہوں کہ گرلز کیمپس اور گرلز کی جو فیسلٹیز ہیں وہ علیحدہ سے مل جائیں۔ ہاں، یہ شکر ہے کہ میڈم کے ہی ویژن کی وجہ سے پاسبل ہوا کہ 1 ارب انہوں نے گرلز ہاسٹل کے لیے ابھی فوری ہمیں جاری بھی کروا دی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ترقی کا پروسیس ہے یہ سلو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ پچھلے سال میں میڈم مریم صاحبہ نے ہمیں ہر وہ پروجیکٹ دیا ہے جو کسی بھی ڈسٹرکٹ میں گیا ہے۔ میڈم مریم صاحبہ جس سموتھ طریقے سے پنجاب کو لے کے چل رہی ہیں، پہلے 36 اور اب کے 41 اضلاع ماشاءاللہ سے بڑے پرفیکٹ طریقے سے گروم کر رہے ہیں، اور میرے لیا کو باقی مظفر گڑھ اور جھنگ کے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جی لیا کو میڈیکل کالج مل گیا ہے، ہم رہ گئے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ شاید یہ میں میڈم مریم صاحبہ کی ورکر ہوں، وقتاً فوقتاً ان کے کان میں یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں اور ہمیں لیا سے فوراً سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا میم، آپ تعلیم یافتہ سیاستدان ہیں، کیا کہیں گے تعلیم یافتہ سیاستدان اور ان پڑھ سیاستدان میں کیا فرق دیکھتی ہیں آپ اسمبلی کے فلور پہ؟ جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اگر میں لیجسلیشن کے لیے آیا ہوں، اسمبلی کا فورم آپ اپنی عوام کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میری یہ ایک چھوٹی سی اپنے سیاستدانوں سے ریکویسٹ سمجھ لیں کہ لوگوں کے جو انفرادی کام ہیں، انفرادی کام سے ہٹ کر اجتماعی کام پر توجہ دیا کریں، کیونکہ اجتماعی کام سے ملک و قوم کی بھلائی ہے اور اپنے ایریا کا بینیفٹ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے بچوں نے کسی کامن پرابلم کے لیے، جیسے وہ نرسز والا پرابلم تھا، کانٹیکٹ کیا، تو میں نے وہ لیجسلیشن فورم پر ہی وہ بات اٹھائی، اور الحمدللہ سے ان کا اسی دن سیم ڈے پہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ بچیاں جو بیچاری پریشان تھی کہ ہم فیل ہو گئے اور نیکسٹ ہم کیا کریں گے، الحمدللہ ان بچیوں کی دعائیں آج میرے ساتھ ہیں۔
थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया. मैं कोशिश करती हूँ जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो वो पॉइंट ज़रूर रेज़ करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वज़ीर आला सुनने वाली हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम होता है, मुझे ये एडवांटेज है. और मैं चाहूँगी कि हर पॉलिटिशियन यही अपना मोटो रखे कि लोगों की इनफरादी काम की बजाय इज्तिमाई काम की तरफ तवज्जो दें. अच्छा मैम, क्या कहेंगी, आउटसोर्स हुए हैं अस्पताल भी और स्कूल भी, उनको कैसे देखती हैं आप? देखें, जो प्राइवेटाइजेशन है ना, कोई इतनी जल्दी कैरी नहीं करता. आप ये देखें कि लास्ट टाइम भी जब गवर्नमेंट स्कूल्स को स्पेशली, आपको याद होगा, एनरोलमेंट के लिए कहा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके स्कूल्स में मौजूद हों. लेकिन क्या हुआ, जो हमारे टीचर हजरात थे उन्होंने फेक एनरोलमेंट्स की, यानी वो बच्चे मौजूद नहीं थे, उनकी एनरोलमेंट्स हुई थी, वो पढ़ते किसी प्राइवेट इदारे में थे. उसका नुकसान ये हुआ कि जो एजेंसीज थी उनकी रिपोर्ट्स यही गई कि इस स्कूल में अगर 500 बच्चा मौजूद है और सिर्फ 100 बच्चा वहाँ से हमसे फ़ायदा हो रहा है, या 100 की एंट्रीज़ हैं और वहाँ सिर्फ 10-15 हैं, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो इतने सारे स्कूल, वो सारा हमारा लॉस में जा रहा था. अब हमने सोचा कि वही प्राइवेट सेक्टर जहाँ लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब आपका बच्चा, मेरा बच्चा, सबके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कहा वही प्राइवेट सेटअप हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी ले आते हैं कि वो जो 3-4 प्राइवेट इदारों में देखें, लिया कि प्राइवेट इदारों को देख लें, आप देखें कि 3-4 लोग बड़े अच्छे तरीके से प्राइवेट इदारा चला रहे होते हैं, आपके बच्चे भी वहाँ जा रहे हैं और XYZ सबके बच्चे वहीं जा रहे हैं. इसका मतलब है जब उनका कॉन्फिडेंस उस प्राइवेट सेक्टर पे है, तो हम जो बहुत ज़्यादा अपना करोड़ों रुपया, करोड़ों बजट, अपना अरबों के करीब पहुंच जाता है बजट पंजाब में गवर्नमेंट सेक्टर को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा पंजाब का बच्चा, हर बंदे का बच्चा मुस्तफीद नहीं हो रहा, सिर्फ चंद बच्चे जा रहे हैं. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी इज्तिमाई फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये स्टेप उठाना पड़ा. ये बोल्ड स्टेप था, लेकिन ये ज़्यादा लोगों के बेनिफिट के लिए, और बहुत जल्द पेरेंट्स भी, आप भी, हम सबको इस सेटअप की समझ आ जाएगी. और बाकी हस्पताल की आपने बात की, हस्पतालों का जो प्राइवेटाइजेशन है, आप देखें कि हम लोगों को, अगर हम BIUs में जाते थे, डॉक्टर मिलते ही नहीं थे, नज़र ही नहीं आते थे, और फेक एंट्रीज होती थी. अब फेक एंट्रीज पे भी बैन है, डॉक्टर भी अवेलेबल है, और उसके अलावा अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको BIU जाने का डर भी है. तो मेरा ख्याल है ये सेटअप हमारे पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब के सेटअप में मुझे तो बड़ा परफेक्ट नज़र आ रहा है कि हमारा डोर स्टेप पे जो मरीज़ है उसको आराम से BIU में ही वो सारी सहूलियात मिल रही हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का बर्डन कम हुआ है. उसी आखिर पर लिया वालों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम सब एक इज्तिमाई सोच को अपनाएं, लिया की तरक्की में अपना किरदार अदा करें. हम सबको चाहिए कि वो कहते हैं ना कि सुस्ती, काहली छोड़कर एक्टिव तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करें और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनकर रहें. अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, आपने स्टोरी लिया से देखी, मज़ीद ऐसी स्टोरीज देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ अलर्ट.